لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ عزیزاں گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 56 ہے، جس میں پروردگار بیان کر رہا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 56 ہے، جس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے کہ اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چاہے کہتے نعمت الہیہ ہو، چاہے نشانیاں ہو، ہر چیز کا ایک مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس بات کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حضوا کہا ہے، استہزاء فقط زبان ہی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا اس پر عمل نہ کرے اور جہنم میں چلا جائے تو سمجھ لو کہ یہ آیات خدا کا مذاق اڑانے والا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ بتائیے، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہا ہے اور پھر جہنم میں تو جائے گا ہی نا، عذاب میں مبتلا ہوئے گا ہی۔ تو اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیے تو اس نے در حقیقت اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کے بعد جہاں تک آ گئی تو ہر امام، ہر نبی کو اللہ نے آیات دی ہے، نشانی دی ہے، اور جس کے ذریعے یہ تبلیغ احکام الہیہ کرتے چلے گئے، چاہے جناب موسیٰ ہوں، چاہے کوئی بھی نبی ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کیا دی، معجزہ کیا دیا؟ بھئی جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ عصا پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا۔ ید بیضا، وہ ہاتھ دکھاتے تھے تو وہی مسئلہ ہے کہ ایک روشنی نکلتی تھی۔ تو آپ غور کریں، یہ اللہ نے نشانیاں دی کیوں دی؟ یہ معجزات کیوں دیے؟ اس لیے معجزات دیے تاکہ اس کے ذریعے احکام الہیہ کی تبلیغ کر سکیں، لوگ باور کر سکیں، لوگ یقین کر سکیں کہ ہاں یہی نبی ہیں، یہی رسول ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مذاق اڑایا، چاہے نبی کا مذاق اڑانے کی بات ہو، کسی بھی نبی کو اٹھا کے دیکھیے، ہر زمانے میں مذاق اڑایا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے، وہ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نبی کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ افراد تھے جو اللہ کے مقابلے میں تھے اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے، کفران نعمت کیا کرتے تھے، اور لیکن جو اللہ والے تھے وہ نبی پر ایمان لاتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ والے بن جاتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے بشارت دینے والا بنایا اور ڈرانے والا بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، نبی کو بشیر بھی کہا گیا ہے، مبشر بھی کہا گیا ہے، نذیر بھی کہا گیا ہے، منذر بھی کہا گیا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں۔ کن افراد کو ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں؟ من اتبع الذکر، جو ذکرہ، من اتبع الذکر، ذکر کہتے ہیں قرآن کو، ذکر کہتے ہیں یعنی جو یاد خدا کو، جن چیزوں کے ذریعے یاد خدا برقرار رہے، تو یہ اتباع ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن میں جو اچھے افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے، ابرار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیب،
اور غیب کے ساتھ غائبانہ طور پر رحمان کی جو ہے خشیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ خشیت پروردگار، بجائے پر خشیت پروردگار کے بعد جہاں تک ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے بندگان خدا وہ علماء ہیں۔ علماء جو علم رکھتے ہیں، عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، علم کے ساتھ اور خوف خدا دل میں رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معرفت پروردگار، اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا مرحلہ ہے معرفت پروردگار، تو علم کے بغیر معرفت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام جعفر صادق السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ خاف اللہ ومن خاف اللہ سخط نفس عن الدنیا، یعنی جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس کو دنیاوی کام سے ہٹا لیتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت کی نشانی بتا رہے ہیں مولا کہ اللہ کی معرفت اگر ہے کسی کے اندر تو خوف ہے، ڈر ہے۔ خوف اور ڈر جس کے پاس ہے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، دنیاوی محبت کو دل سے ہٹا لیتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیات کے ذریعے عبرت حاصل کریں، ہم سبق سیکھیں، اور ظاہر سی بات یہ ماہ مبارک رمضان بہترین تربیت کرنے کا جو ہے زمانہ ہے، جب ہم جو ہے دن بھر میں ایک ذرہ برابر بھی اپنے حلق میں ڈالنے کے گوارا نہیں ہیں، مغرب کی نماز سے اذان سے پہلے ذرا سے، تو آپ غور کریں اس سے بڑھ کے تزکیہ نفس کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے تقوی کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا سمایا ہوا ہے، خشیت پروردگار موجود ہے، جس کے نتیجے میں وہ صبح سے لے کر صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو اور دنوں میں، عام دنوں میں، ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں جائز تھیں، اللہ نے جو ہے اس میں حرام قرار دیا کہ روزہ باطل ہو جائے گا اگر کھا لیا دن میں۔ بھئی اور دنوں میں دن میں کھانا حرام تو ہی تھا، لیکن ماہ رمضان میں روزہ جو انسان کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے اس میں وہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جو عام دنوں میں جو ہے جائز تھیں آپ کے لیے۔ ایک قطرہ پانی پی لیا آپ نے تو بظاہر روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے، خوف خدا کے لیے وہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں گوارا کرتا، پیتا نہیں ہے۔ تو آپ غنی یہ تزکیہ، یہ تقوی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ یہی خوف خدا ہے، یہی خشیت پروردگار ہے، یہی تقوی ہے، یہی تزکیہ نفس ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے اللہ کا کہنا مانتا ہے۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے میرے حبیب صرف انہی کو آپ ڈرا سکتے ہیں جن کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہوں، ایک تو اتباع ذکر ہو اور دوسرا یہ جو ہے خشیت رحمان، اللہ کا خوف اور ڈر انسان کے دلوں میں پیدا ہو۔ دیکھیں خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خشیت جو ہوتا ہے وہ معرفت کے ساتھ ہے، اللہ کو پہچانیں گے تب ایک ڈر پیدا ہوگا، معرفت کے بعد اللہ کی معرفت، یہی خشیت پروردگار ہے۔ اور پھر جو ہے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پس بشارت دے دیجئے ان کو جن کے اندر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے ان کو ببشر بمغفرۃ، اللہ ان کو مغفرت عطا کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے رہا ہے، واجر کریم، اور بہترین اجر ادا کر رہا ہے، اجر کریم عطا کر رہا ہے۔ تو آپ غور کریں یہ اجر کریم کی بات جہاں تک آئی ہے یہ غور طلب بات ہے کہ ایسا اجر اللہ دے گا جس کی کوئی تھا نہیں، کوئی مقدار نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے بعد پروردگار سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا، اور اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، یعنی موت سے پہلے بھی لکھنا کام تھا اور موت کے بعد بھی اثرات جو نمودار ہو رہے ہیں۔ اچھا اثرات کی بات جہاں تک آگے بس سن لیجئے آپ
مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے انسان اس دنیا سے چلا گیا، نیک کام، اس نیک کام کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو جتنا وہ عمل لوگوں کا ہوگا اس کا شیئر، اس کا ثواب جو ہے اس تک بھی پہنچتا رہے گا۔ مثلا آپ نے ایک مسجد بنوائی تھی، مسجد میں جو ہے آپ نے، جب تک یہ مسجد قائم ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہے مجلسیں کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا، جس کے نتیجے میں جو ہے انسان اس منزل تک پہنچ جائے گا جس کو جو ہے دیکھیے کہا جاتا ہے کہ قرب پروردگار اس خشیت کے نتیجے میں ہے۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ مبشر بنایا، بشارت دینے والا بنایا، اور یعنی منذرین یعنی ڈرانے والے ہم نے بنائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں پہ نبی جو ہے بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت میں نعمتیں ہیں، تمہارے لیے یہ ثواب ہے، تمہارے لیے یہ ثواب ہے۔ اگر کوئی جو ہے ماہ رمضان میں مثلا 3 مرتبہ جو ہے یعنی جوشن کبیر پڑھ لے گا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ شب قدر میں، شب 23 میں جو شب قدر گزری ہے، اس میں اگر کوئی شخص جو ہے یعنی اگر کوئی شخص جو ہے سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھ لے اس شب میں، تو اس لیے جنت جو ہے اہل جنت میں قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سب یہ بشارتیں ہیں، بشارت دے رہے ہیں نبی اہل بیت۔ اب ڈرانے کی بات جہاں تک ہے، کوئی کسی کا حق پامال کرے گا جہنم میں جگہ ملے گی، کوئی اگر کسی کا حق پامال کرے گا جہنم میں جگہ ملے گی، عذاب پروردگار میں جو ہے مبتلا ہوگا۔ آپ نے جو ہے یعنی 24 تاریخ کی جو دعا پڑھی ہوگی آپ نے، تو اس میں جو ہے ایک جملہ تھا کہ پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو تجھے راضی کر دیں، اور تیری بارگاہ میں ہم پناہ لیتے ہیں ان چیزوں سے جو تجھے اذیت پہنچائے۔ تو آپ دیکھا آپ نے، ہم مرضی پروردگار کا سوال کر رہے ہیں، ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہ رہے ہیں جن چیزوں سے اللہ کو اذیت پہنچتی ہو۔ تو اللہ کو اذیت کیسے پہنچتی ہے؟ اگر کوئی بندہ جو ہے شیطان کے اطاعت کرتا ہے تو اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، اگر خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرضی پروردگار کے مطابق عمل کرتا رہے، ذکر خدا میں زندگی بسر کرتا رہے، تو اللہ جو ہے اس سے راضی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں جو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین کو ہم نے نہیں بھیجا ہے مگر مبشرین، بشارت دینے والے، وَمُنذِرِينَ، اور انذار کرنے والے، ڈرانے والے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، باطل کے ذریعے اہل کفر جو ہے مجادلہ کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ختم کر دیں، وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور آیاتی وما انذروا ہدوا، اور وہ لوگ جو ہیں ہماری نشانیوں کو اور جو کچھ جس کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے، جو ڈرا رہے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ حزب قرار دے رہے ہیں، مذاق سمجھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس کے بعد آپ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب آپ دیکھیے 57 نمبر آیت ہے، اس میں آپ غور کریں کہ پروردگار جو ہے اسی کے آگے بتا رہا ہے کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آیات الہیہ کی یاد دلائی جائے۔ بظاہر سی بات ہے کہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں نا، آیات الہیہ کو یاد دہانی دلائی جائے، اور پھر اس سے اعراض کریں، اسے رکردانی کریں، اصل توجہ نہ کریں، غور نہ کریں، اور اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے، تو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ حق کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہ کریں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ اللہ جو ہے، آپ دیکھیں سورہ
بقرہ میں بھی جو ہے پروردگار نے ایک جملہ کہا ہے کہ علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہے نا، یعنی ان کے کان پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے ایک مہر لگا دی غشاوہ کی۔ اب غشاوہ کی مہر جب لگا دی ہے تو نہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ حق بات دیکھ سکتے ہیں، نہ حق بات سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ اور ہے، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہے لیکن سنتے ہی نہیں ہیں، ولہم اعین، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں وہ، ولہم قلوب، ان کے دل و دماغ تو ہے لیکن لا یفقہون بہا، اصلا سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو جانوروں کے، چارپا جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو غور کیا ہم نے، ابھی چند دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، مطلب وہی شاید انسان کی جب بحث چل رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ مولا نے جو ہے اپنے خطبے میں بیان کیا کہ الصورۃ صورت انسان، چہرہ تو انسانوں جیسا ہے نا، والقلب قلب الحیوان، دل تو حیوان والا ہے، جانوروں جیسا ہے۔ اچھا خاصیت کیا ہے اس کی؟ خاصیت یہ ہے کہ وہ باب ہدایت کو نہیں پہچانتا، ہدایت کے دروازے کو نہیں پہچانتا تاکہ اس کی اتباع کرے، اور نہ ہی گمراہی کے راستے کو پہچانتا ہے تاکہ اس سے اپنے کو روک سکے۔ تو انسان، وہ انسان جو ہدایت کے راستے کو پہچان کر اس پر گامزن رہتا ہے، وہ انسان جو برائی کے راستے کو سمجھتا ہے، گمراہی کے راستے کو سمجھتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ بہترین انسان قرار دیا گیا ہے، احسن تقویم میں قرار دیا، افضل مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ہی تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اس کو افضل مخلوق بنایا ہے، تو جب افضل مخلوق بنایا ہے تو اس طرح افضلیت کو برقرار رکھنا ہے۔ انسان انسان ہے، انسان کو ہر ایک پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہے تو برائیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، چاہے تو اچھائی کی طرف جا سکتا ہے۔ بھائی فرشتہ ہے، اس کو اللہ نے عقل، صرف عقل دیا ہے، اس کے پاس صرف عقل ہے، اس کے پاس صرف عقل ہے، اور انسان کے پاس عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے۔ جانور کے پاس صرف جو ہے خواہشات ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ اب درمیان میں ہے، ادھر جاتا ہے تو جانور جیسا ہو جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو فرشتے جیسے ہو جاتا ہے، فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتہ صفت کسے کہتے ہیں؟ اسجدوا لآدم فسجدوا، اس دن بتایا تھا، الا ابلیس، اسی سورہ میں بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو ملائکہ آدم کے لیے، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اکرنا، عمل نہ کرنا۔ تو جو عمل نہیں کرتا وہ شیطان والی صفت رکھتا ہے۔ اچھا جو مان لیتا ہے وہ فرشتہ والی صفت رکھتا ہے۔ اچھا فرشتوں سے افضل قرار پایا انسان، فرشتوں سے افضل قرار پایا انسان۔ تو اس لیے جو ہے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یعنی سمجھیں کہ یعنی اسی لیے مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آیات الہیہ کی یاد دہانی کرائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے وہ شخص اور اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ حق بات سمجھ نہیں سکتے، ہم ایک حجاب ہو گیا، محجوب سے کرا دیتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یعنی سورہ یاسین میں یہ ہے کہ وجعلنا فی اعناقہم اغلالا، ان کے گلوں میں ہم نے غل زنجیر جکڑ دیا ہے۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے جیسے آپ پہلے زمانے میں تانگا چلتا تھا، اکا چلتا تھا، اب بھی جو کبھی کبھی دکھ جاتا ہے، تو اس میں جو گھوڑے کو باندھا جاتا تھا تو اس کی اس طرح سے لگا دیتے تھے کہ اس کو صرف آگے دکھے، نہ ادھر دکھے نہ ادھر دکھے۔ تو ویسے انسان کے غل زنجیر میں ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ وہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، بس وہ باطل پہ چل رہا ہے تو چلتا چلا جائے گا، اب وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو چلتا چلا جائے گا۔ یہ اس نے خود جو اپنے لیے غل و زنجیر پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے معقولات کو محسوسات کے ذریعے سمجھایا ہے۔ یہ معقولات ہے یعنی تصور کا مقام ہے، سوچنے کے مطلب سوچنے کی جگہ ہے کہ یہ دنیا پرستی کا جو غل و زنجیر ہے وہ انسان نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اب جو ہے وہ نہ ادھر دیکھ سکتا نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، بس وہی دنیا پرستی کی طرف چلا جا رہا ہے۔
جیسے آپ دیکھیں جناب آدم سے لے کر آج تک کے دور کو اٹھا کے دیکھیے، جو دنیا پرست افراد تھے وہ اصلاً نہیں دیکھتے تھے حق پرست کون ہے، حق کس کے پاس ہے، نہیں سمجھتے، اپنے لیے دنیا دیکھتے تھے بس۔ اور اسی کے نتیجے میں جو ہے آپ دیکھیے کتنے جابر و ظالم بادشاہ پیدا ہوتے رہے، جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، اس کا حشر کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے عاجز رہا ہے، چاہے جتنا اپنے کو خدائی کے دعویٰ کرتا رہے۔ وہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن آخر میں دریائے نیل میں غرق ہونا پڑا اس کو۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، صحیح راستے پہ جانا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے پہچاننا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، بھائی چارگی ضروری ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے، جس کے نتیجے میں ایثار پیدا کرنا ہے۔ آپ اہل بیت اطہار کی زندگی مطالعہ کریں، وہ دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ اور آخر میں بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق ظاہرہ وابیہ و بال و بنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما، پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔